یار ابھی تو پہلے جاتی ہوئی ہم نے بات کر دی تھی نا. نہیں اب کیا ہے وہی نہیں، اب کچھ نہیں ہو آئے گا نا، آپ اندر سے ہو کے باہر آئے ہیں. ہمیں صرف ہمارے حصے میں تاریخ ہی ملتی ہے. آج کیا تاریخ ملی آپ کو؟ سر آج آپ کو صبح خوشخبری آج آپ کو اجازت یار نہ کرو یار. میری ذاتی رائے میں آج ہمیں بھائی جان کے لوگوں تھوڑا نیچے میری کریں. ذاتی رائے میں آج ہمیں فاضل بینچ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس خط کی روشنی میں آپ بھی سوچ لیں اور ہم بھی سوچ لیتے ہیں، کیونکہ تمام ہائی کورٹس کے بار نے فاضل 6 جج صاحبان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، رول آف لا کے لیے بات کی ہے. اور آج ہمیں میرا خیال ہے کہ ذاتی رائے ہے کہ اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے تھی اور ہمیں ایک دو ٹوک موقف لینا چاہیے تھا. اگرچہ نقصان یہ ہوتا کہ اگر فاضل بینچ سننے سے ریکیوزل کر لیتی تو یہ جو 2-3 ہفتے خان صاحب کے اپیل کی سماعت میں ضائع ہوئے ہیں یا لگے ہیں وہ irreversible لاس ہوتا. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان جج صاحبان نے لکھا ہے اس کے بعد فاضل چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہیں یہ مقدمات فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے. اور خان صاحب کی کل تک ہمیں علم ہوگا کہ خان صاحب کی کیا رائے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے اور انہوں نے تحقیقات کی حد تک مطالبہ کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ہے اس حد تک؟ تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد تحقیقات جو ہے نا یہ پراب ہوگا. اور یہ چونکہ فاضل جج صاحبان نے دستاویزی ثبوت دیے ہیں، اپنے حوالے دیے ہیں اور ان کے بیانات جو ہیں ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ایک بھی نہیں ہے 6 جج صاحبان ہیں، تو ان کے بیانات کا صرف جاری ہونا کافی ہے. اس کی بیانات کے شکوک و شبہات میں نہیں جایا جا سکتا. سر ایچ کالج کے پرنسپل نے بھی استعفیٰ دے دیا، سیاسی مداخلت دے دی ہے. ہر جگہ مداخلت ہے، آج چیمہ صاحب کے بچے ہر چیز میں مداخلت ہے اور یہ مرغیوں کی قیمتوں کی تقرری میں بھی مداخلت ہیں. تو لہذا یہ نظام انصاف تو پھر آگے کی چیز ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ جسٹس بابر ستار کی شہریت اور ان کی فیملی پر بات کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خط کے بعد اس طرح کے جملے کہنا یا ان کی شہریت کے بارے میں بات کرنا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے ان کا پروگرام دیکھا نہیں ہے، دیکھوں گا تو پھر میں اس پہ کمنٹس کروں گا. بابر ستار صاحب ایک ایسے جج ہیں جس کو میں کہوں گا کہ ہماری عدلیہ میں ایک جم ہے اور ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ذات، وہ ہر قسم کے شخص سے بالا تر ہیں. جب سے جج بنے اور جج بننے سے پہلے بطور وکیل ہم ان کو جانتے ہیں. لہٰذا بابر ستار صاحب کی ذات پہ انگلیاں اٹھانا، بالخصوص یہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو سزا دینے کے بعد، تو یہ میرا خیال ہے کہ مناسب فعل نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر؟ پی ٹی آئی کا سٹینڈ تو وہی ہونا چاہیے تھا آج جو باوجود نہیں ہو رہا ہے. اور کل خان صاحب سے ان کی رائے جاننے کے بعد آفیشیلی ہم عدالت میں بھی اور قوم کے سامنے اپنی پوزیشن. اچھا سر، جن 6 ججز نے خط لکھا ہے اور جو اس خط میں جن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، کیا ابھی بھی وہ آپ کو کیا لگتا ہے پریشرائزڈ ہیں یا ابھی بھی باعث نہیں ہیں؟ باقی رہ کے گئے ہیں، کچھ رہ ہی نہیں گیا نا. باقی عدالتوں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. جی بالکل. یہ اس سے پہلے یہ ایویڈنس آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اور میرا خیال ہے کہ یہ بارش کا پہلا خطرہ تھا. آگے آپ دیکھیے دیگر ہائی کورٹ سے بھی شاید اس طرح کے خطوط آنا شروع ہو. KD 804 احتجاج کے نام سے ہم کے پی میں 2 دن کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو، لیکن عید سے قبل ہوگا اور شاید 6 تاریخ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. یہ علی امین خان سے بات چیت کے بعد اس کا میں اناؤنس. سر چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، چائنیز انجینئر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. علی محمد خان صاحب نے کل یہ علی محمد خان جی کہہ رہا تھا فارورڈ بلاک کی. میں نے اپوزیشن لیڈر کا انٹرویو دیکھا تھا، اس سے پہلے 6-7 لوگ گئے تھے اور اس پہ میں وضاحت دے چکا ہوں. چائنیز انجینئر جو ہے ٹارگٹ ہوئے ہیں، ایسی فضا میں آپ جلسہ کرنے جا رہے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ چائنیز انجینئرز ٹارگٹ ہونے کی ڈائریکٹ ذمہ داری آئی جی خیبر پختونخوا پہ پڑتی ہے. اس سے پہلے
کوہستان میں IG انجینئر پہ حملہ ہوا تھا اور تمام پولیس فورس الرٹ تھی، باقاعدہ اسپیشل پولیس فورس دی گئی تھی، اور اس حادثے کا خمیازہ KP بھگت رہا ہے۔ چائنیز حکومت کوئی بھی پروجیکٹ KP میں نہیں شروع کر رہی ہے اس واقعے کی وجہ سے، اور KP کے لیے اگر کوئی NOC درکار ہوتی ہے تو بیجنگ کا جو سفارت خانہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ اس دوسرے دھماکے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے، اس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کافی نقصان ہوگا، اور یہ اس دھماکے میں چائنیز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر وہ کہتے ہیں نا ہیڈز مسٹ بی رولڈ، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ IG خیبر پختونخوا کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، اور بجائے اس کی کہ اس کا احتساب ہو، حکومت نے 23 مارچ کو ان کو تمغے سے نوازا ہے۔ سر یہ سیکیورٹی لیب سے نہیں ہے؟ کمیشن کا جو ہے سربراہ بنانے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ KP کے اندر ایک کمیشن بنائیں، اور آپ ہم عید کے بعد ہم کمیشن کی کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ سر اتنی حساس موومنٹ کا دہشت گردوں کیسے پتہ چلا ہے؟ چائنیز کو بہت حساس ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ دیکھیے حساس ٹریولنگ ہو یا جو بھی ہو، سیکیورٹی بریچ نہیں ہے؟ پوری سیکیورٹی میجر ہیں، آپ کے پاس بختر بند ہیں، بلٹ پروف ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری ہیں، کیوں کر آپ چائنیز کو یہ تحفظ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اس غفلت پہ ذمہ دار پولیس افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ صوبائی لیول پہ اس پہ کیا ہوگی؟ آپ نے کہا کہ IG کے ذمہ دار ہیں، تو صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے یا کیا اقدامات کریں گی؟ میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، انہوں نے بھی اس پہ چائنیز ایمبیسی سے، یہ ہمارے پوری ملک وفاقی صوبائی دونوں حکومتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں وضاحت دینی پڑ رہی ہے، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ بیچارے آئے ہوئے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ امیڈیٹلی آپ نے دیکھا کہ تربیلا میں جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی نئی، وہ بند ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے چائنیز پروجیکٹس KP میں اور ملک بھر میں متاثر ہوں گے۔ تھینک یو۔ سلمان صفدر نے لیڈ کیے اور عدالت کو پھر بتایا کہ کس طرح اس کیس کے اندر کتنے خم ہیں۔ ایک بہت اہم چیز جو سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ FIR کی رجسٹریشن کی ڈیٹ تک 9 جن لوگوں کو کاپی دی گئی سائفر کی، ان میں سے 8 سے واپس نہیں آئی، تو صرف ایک جو شخص ہے اس وقت کا وزیر اعظم، اس کے خلاف کیوں انکوائری شروع کی گئی، باقیوں کے خلاف کیوں نہیں کی، اس بارے میں بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جی فارن سروس کے جو گواہان پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹس میں اور جرا میں یہ کہا ہے کہ جو سائفر ہے وہ تو انکرپٹڈ فارم میں ابھی بھی فارن آفس میں موجود ہے، اور جو لٹرل پلین ٹیکسٹ سادہ انگریزی زبان میں جو کاغذ دیا گیا ان 9 ریسیپینٹس کو، اس میں تو کوئی سیکرٹ کوڈ نہیں تھا، تو پھر سیکرٹ افشاں کیا گیا ہے؟ عدالت کے سامنے آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی 31 مارچ کی اور 2 اپریل کی جو 2 پریس ریلیز ہیں وہ بھی رکھی گئیں کہ کس طرح ان دونوں کے اندر 2 مختلف وزیر اعظم اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران نے کیا ڈیمانڈس کرنے کی ہدایات دیں اور اس کی توثیق کی۔ تو عدالت نے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ عدالت نے آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی طرف سے جو 2 ڈیفنس کونسل اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کی سیریز بھی دیکھیں، اس پہ بھی سوال اٹھائے۔ تو یہ سارے معاملات سامنے رکھے گئے ہیں اور چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ کل مزید۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، جو ٹیم ہے، وہ کنونس نہیں کر پا رہی، اس طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہی؟ نہیں یار، یہ کیسی بات کی آپ نے؟ دیکھیں چیزیں ساری رکھی جا رہی ہیں۔ اگر عدالت صبح سے شام ایک دفعہ، جس طرح اڈیالہ میں عدالت چلی تھی، 8-9 گھنٹے اکٹھا سن لے تو معاملہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا۔ یہاں عدالت گھنٹہ ڈیڑھ سنتے ہیں اور اس کے بعد کل پہ تاریخ چلی جاتی ہے، تو اس لیے ٹائم لگ رہا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تھینک یو، بہت